أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے فلاح پانے والے لوگوں کے اوصاف کیا ہیں اس سلسلہ میں کچھ تفصیل ذکر کی تھی. سورۃ المومنون سے اور اسی طرح قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات سے جو 2 درس تھے پچھلے مسلسل وہ اسی موضوع پر تھے کہ وہ کون سے ایسے اوصاف ہیں جو اگر مسلمان میں پائے جائیں تو وہ فوز و فلاح اور کامیابی پا لیتا ہے. یعنی اہل جنت کے کون سے اوصاف ہونے چاہیے. اور ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا. بجتی ہوئی مٹی سلالۃ من طین. اب یہ بجتی ہوئی مٹی کو اگر آپ گیلا کر کے دوبارہ کسی شکل میں ڈالیں جیسے پلیٹ ہے کوئی بھی برتن ہے اب کھڑکائیں اس کو ہاتھ سے کسی چیز سے تو بجے گی آواز آئے گی. اور خاص طور پر جب وہ پکی ہو یعنی آگ کے ساتھ پکائی گئی ہو تو اس میں بجنے کی آواز آتی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے بنایا. اور ظاہر ہے کہ ہر انسان آج ہم جو ہیں ہم تو بجنے والی مٹی سے نہیں بن رہے لیکن ہمارا اصل ہماری بنیاد کیا ہے وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے واقعتاً مٹی سے بنایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی گارے کے پروسیس میں تھے اور میں تب بھی نبی تھا. کنت نبیًا وآدم منجدل بین الماء والطین. یعنی پانی اور مٹی ابھی گارے کی شکل میں تھے آدم علیہ السلام میں تو تب بھی نبی تھا. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً مقام ہے مرتبہ ہے لیکن یہ بات ہے اللہ کے علم سے تعلق رکھنے والی. اللہ کے علم میں وہ نبی تھے اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی علم تھا کہ میں نبی ہی پیدا ہوا ہوں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اعلان کر دیا تھا. ابھی وہ ماں کی گود میں پہلے دن کا بچہ پیدا ہوا اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ.
اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بنایا، پہلے دن کا بچہ کہہ رہا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک 40 برس کی عمر میں جبرائیل امین نظر نہیں آیا، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ آپ ایک عام انسان کی طرح، ایک نیک انسان کی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن آپ نے یہ جو فرمایا کہ بابا آدم اس وقت ابھی گارے مٹی کے پاس سے تھے، میں تب بھی نبی تھا، تو یہ اللہ کے علم کی بات ہے، اس میں یقیناً کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کئی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جیسا کہ معروف ہے کلکم لآدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے۔ تو انسان کی تخلیق مٹی سے ہے، پہلے انسان کی تخلیق مٹی سے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا انداز بدل دیا، لیکن اس کا ہمیشہ جو اصل تعلق ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہونے کی وجہ سے یہی شمار کیا جائے گا کہ یہ مٹی سے ہی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور آج انسان کے زندہ رہنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری مٹی سے مہیا ہو رہی ہیں۔ اللہ نے مٹی کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق رکھا ہوا ہے، بظاہر ماں باپ کے میل سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن زمین کے ساتھ اتنی گہرائی، اتنا تعلق ہے کہ ہر چیز زمین سے نکل رہی ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے، اور وہ ساری مٹی سے باہر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا بجنے والی مٹی سے، بجتی ہوئی مٹی سے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اب نئی جو آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل ہے، اس کی تخلیق کے سلسلہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بنایا نطفہ، بوند، ایک پانی کی بوند جو کہ منی کا قطرہ ہے، اس کو کہا گیا نطفہ ہے، فی قرار مکین، جو کہ محفوظ جگہ پر قرار پاتا ہے۔ نطفہ محفوظ جگہ پر قرار پاتا ہے، ظاہر ہے کہ ماں کا پیٹ اور اس میں رحم ایسی محفوظ جگہ پر اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ نطفہ، مضغہ، علقہ، پورا انسان جب بن جاتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی اس طرح بہترین حفاظت میں ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی پیٹ کی چوٹیں جو عورت کو لگے وہ بچے تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اللہ رب العزت نے اس کے گرد اتنا بہترین حفاظتی انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر اسے ایک نطفہ کی شکل دی، فی قرار مکین، جو کہ ایک بہت ہی محفوظ جگہ پر رہتا ہے۔ یعنی 9 مہینے جو نطفہ اور باقی جتنے سٹیجز ہیں، انسان بڑی محفوظ، ماں کے پیٹ میں اللہ نے اس کو بڑا محفوظ بنایا ہوتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پہلے یہ پانی کی بوند ہے، نطفہ ہے، اور اس کے بعد خون کی بوند یا خون کی پھٹکی۔ اللہ رب العزت نے اب انسان کے جو الگ الگ درجات ہیں، سٹیجز ہیں دنیا میں آنے کی، ان کے سلسلے میں پہلے ایک نطفہ، اس کے بعد فرمایا کہ اس کو بناتے ہیں ہم علقہ، جو کہ خون کی ایک بوند ہے اور رحم کے ایک حصے میں جا کے اٹک جاتی ہے۔ علقہ کا معنی لٹکنا، اور تعلق ہوتا ہے نا، جوڑ کسی کے ساتھ لٹکتا، اسی سے یہ علقہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت منی کے قطرے کو یا پانی کی بوند کو خون کی شکل میں بدلتا ہے، خون کا قطرہ بنتا ہے، اور وہ رحم مادر کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور اگلی تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اس خون کو اللہ رب العزت گوشت کے لوتھڑے میں بدل دیتا ہے۔ پانی سے خون، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر اللہ رب العزت اس گوشت کی بوٹی کے اندر ہڈیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تخلیق کا اندازہ دیکھیں، اور آج ہمارے جتنے بھی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس پہ نگاہ ڈال کے دیکھیں، کوئی بڑی طاقتور سے طاقتور بلڈنگ بنانی ہے، دیوار بنانی ہے، پلر بنانا ہے، پہلے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ لوہے کا تیار ہوتا ہے۔ پلر پہلے لوہے کا کھڑا کرتے ہیں،
پھر اس کو چاروں طرف سے پیک کر کے اس میں سیمنٹ اور یہ اور وہ جو کچھ بھی ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے بالکل برعکس کر کے دیا۔ پہلے پانی، پھر خون، پھر گوشت، اور پھر گوشت کے اندر ہڈی پیدا کی۔ انجینئر پہلے اندر لوہا استعمال کرتا ہے، اس کے بعد اس کو سیمنٹ لگاتا ہے اور کنکریٹ ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بالکل برعکس انسان کی تخلیق کی کہ پانی سے خون، خون سے گوشت، گوشت میں ہڈیاں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ باہر سے ہڈی داخل ہونے کا تو کوئی چانس نہیں ہے نا۔ اللہ رب العزت نے اس گوشت کے اندر ہی ہڈی کو بھی تیار کیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس ہڈی کو گوشت چڑھا دیا۔ اب جسم کے پورے شکل پوری تیار کر کے جب ہڈیاں تیار ہو گئیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پر مناسبت سے کہ کہاں کتنا گوشت چاہیے وہ چڑھا دیا۔ اللہ رب العزت کو دیکھیں کہ گوشت کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ تھوڑا زیادہ کر دیں تو شکل بھدی سی ہو جائے گی، ایک طرف گال اور ہے دوسری طرف اور ہے، عجیب ڈیزائن ہو جائے گا صرف گوشت۔ اسی طرح بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، پورا جسم ہے، اگر مناسبت سے دوسری طرف بیلنس صحیح نہیں ہے شکل بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس جگہ جتنا مناسب سمجھا یا کسی کے حسن و رعنائی کے لیے جہاں جتنا گوشت چاہیے اللہ نے اتنا اس پہ لگا کے انسان کو بہترین شکل عطا کی، اور اس بہترین شکل کو عطا کرنے کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ التین 30ویں سپارے میں بھی کیا نا۔ سورۃ التین میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا، بہترین شکل دی، اور جب تک یہ اچھے کام کرتا رہتا ہے بہترین شکل کی وجہ سے معزز مکرم ہوتا ہے، اور اگر اچھے کام چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو سب سے گہرے کھڈے میں، ذلت کی گہرائیوں میں اتار دیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی، اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سٹیجز میں پانی کی بوند، خون کی پھٹکی، گوشت کا لوتھڑا، اور اس کے بعد ان میں ہڈیاں، گوشت کے اندر ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں کے اوپر مناسب گوشت جس جگہ جہاں چاہیے وہ پھیلا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے انسان کو ایک نئی ہی شکل دے دی۔ اب جب پہلے جتنی شکلیں ہیں پانی، خون، گوشت، اس میں ہڈیاں، اس وقت تک شکل کوئی اور ہے، اور جس وقت انسان دنیا میں آتا ہے تو اس وقت وہ ایک بہترین شکل میں ہر چیز مکمل، آنکھیں، ناک، کان، ہاتھ، یعنی ایک خوبصورت شکل جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سٹیجز سے گزار کر انسان کو بہترین شکل میں دنیا میں پہنچایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت ہی برکتوں والا ہے، اور کون؟ جو کہ احسن الخالقین ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں لوگ، جو صناعی کرتے ہیں، جو انڈسٹری ہے، وہ بھی چیزیں بناتے ہیں، کچھ چیزوں کو جوڑ کر توڑ کر یہ شکل دے وہ شکل دے، یہ سارے اپنے اعتبار سے اگر کہا جائے کہ یہ صانع ہیں یا اس چیز کے خالق ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تمام خالقوں سے، تمام صناعی کرنے والوں سے، تمام کاریگروں سے بہترین کاریگر تمہارا رب ہے۔ اتنے زبردست انداز سے اللہ نے انسان کی شکل، انسان کا جسم بنایا ہے کہ آپ غور کریں۔ بھی پچھلے جمعہ کے درس میں نے بات وہاں ذکر کی ہے ہدایہ میں، کہ انسان کے اپنے جسم میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے نفسوں میں میری پہچان کی نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور ایک جگہ فرمایا کہ ان کے نفسوں میں، یعنی تمہارے نفسوں میں یا ان کے نفسوں میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسانی جسم میں جو چیز جہاں لگائی ہے ذرا ادھر ادھر ہونے کا چانس نہیں۔ ابھی زیادہ دور نہ جائیں، صرف اپنے چہرے پہ نگاہ ڈال کے دیکھیں،
اللہ نے ناک کو کیسی جگہ رکھا ہوا ہے؟ دونوں آنکھیں قریب ہی ہیں لیکن ناک کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی، دونوں یک وقت دیکھ رہی ہیں، اور ایسی اچھی جگہ پہ ہے کہ ہر طرح سے دنیا میں جتنی خوشبوئیں ہیں ان کی لذتیں محسوس کر سکتی ہے، الگ تھلگ اونچے مقام پر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، انگلیوں کے اوپر ناخن ہیں۔ اللہ نے ابھی کبھی آپ نے سوچا ہو کہ انگلی پہ ناخن نہ ہو؟ اب ناخن کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا ہڈی کا پیس سمجھ لیں، پتلا سا۔ اگر انگلی پہ ناخن نہ ہو تو اس کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ اور اگر کبھی آپ نے کسی کی کٹی ہوئی انگلی دیکھی ہو، صرف یہ پورا بعض دفعہ کسی کا کٹ جاتا ہے، ناخن ختم ہو گیا، اب اس جگہ کو دیکھنے سے ڈر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چھوٹا سا ناخن لگا کر انسان کی انگلی کو خوبصورت بنا دیا اور مضبوط بنا دیا۔ اب ایسے دبانے سے اور پکڑنے سے جو قوت اس انگلی کے اندر موجود ہیں، اگر یہ ناخن نہ ہو تو گوشت اوپر چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک بہترین ٹو بھی بنا دی، مضبوطی بھی بنا دی، خوبصورتی بھی بنا دی، اور ساتھ ہی اس کو ایک میٹر بھی بنا دیا۔ بعض بیماریاں ہیں، حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں خون کی کمی ہے، اور خون کی کمی کو کہاں سے وہ دیکھتے ہیں؟ چہرے کے رنگ سے، اور سب سے پہلے وہ یہاں پکڑتے ہیں، کہیں گے کہ خون نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ میٹر کا کام دے گا کہ جسم میں خون کم ہے، اور جسم میں اگر کسی کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے سفید داغوں کی شکل میں خون کے اوپر سفید سا دبا آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر حکیم لوگ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ اس میں کیلشیم کی کمی ہے، کیلشیم یا کیلشیم والی چیزیں کھائے تو یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے بہترین شکل، ایسی اعلیٰ شکل کہ اس کی مثال ہی دینا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر انگلی کی دوسری سائڈ آ جائے، جس کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں۔ فنگر پرنٹ پہ غور کر کے دیکھیں، کافروں نے بھی مان لیا اس بات کو کہ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے کہ دنیا میں اربوں لوگ بس رہے ہیں، کسی کا پرنٹ دوسرے کو نہیں ملے گا۔ ہے کیا یہ؟ اتنی سی جگہ ہے، انگوٹھے کا پرنٹ کسی کے انگوٹھے سے نہیں ملے گا، انگلی کا پرنٹ کسی کی انگلی سے نہیں ملے گا، جس انگلی کا بھی آپ لگائیں گے دوسرا انسان اس سے نہیں مل سکتا۔ اس سے بڑی اعجاز والی اور حیرت کن بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ صرف اللہ کی ایک خاص تخلیق کی نشانی ہے۔ دنیا میں کتنے بھی ایک جیسے ہوں گے بظاہر، لیکن ہر کسی کا کچھ نہ کسی سے کچھ ملتا ہے، کسی سے کچھ مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک ایسی پاور رکھ دی۔ ابھی آج کل تو میں فنگر پرنٹ سے بھی آگے آنکھوں کا لینا شروع کر دیا انہوں نے امپریشن۔ وہ بھی اللہ کی قدرت کہ آنکھ کا ایک سے دوسرے نہیں ملے گا، حالانکہ آنکھیں وہی ہیں، دیکھتی ہیں، وہی دو آنکھیں ہیں سب کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے انسان کو ایک بہترین شکل دی اور فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر۔ یہ جو سٹیجز ہیں ان سے گزار کر، اور سٹیجز بھی اللہ نے کیسی رکھی ہیں؟ پہلے فرمایا 40 دن خون کا قطرہ، 40 دن پانی کا قطرہ، اگلے 40 دن خون کا قطرہ، اور اس سے اگلے 40 دن گوشت کی بوٹی۔ یہ 120 دن ہیں جن میں یہ 3 مراحل طے ہوئے۔ گوشت کی بوٹی تک بات آ گئی تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے میرے بندے کے لیے رزق لکھ دو، عمر لکھ دو، رزق کتنا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، یہ کیا کیا کرے گا، کہاں کہاں جائے گا، اور ساتھ ہی یہ لکھ دو کہ شقی ہوگا یا بد نصیب ہوگا، نیک ہوگا یا بدکار ہوگا، خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا۔ 120 دن ماں کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد، 120 دن کے بعد یہ چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے فائنل کر دی جاتی۔ اب ان سٹیجوں کو مسلمان تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے دیکھتے اور سنتے ہی ہیں، لیکن اب کافروں نے بھی ان باتوں کو مان لیا کہ یہ باتیں کسی انسان کے دماغ میں آ جائیں کہ کون کون سی سٹیج ہوتی ہے۔ اور وہ زمانہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی، جب نہ اسکیننگ تھی، نہ کوئی مشینری تھی، نہ ایکس رے تھے، نہ وہ تھا، نہ یہ تھا، آپ نے اس وقت بتایا
کہ اللہ رب العزت انسان کو ان سٹیجز سے گزارتا ہے، اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک بتایا کہ یہ نیک ہوگا، بدکار ہوگا، اس کی روزی روٹی کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت پہلے سے تیار کر دیتا ہے۔ انگریزوں نے اب آ کے کچھ چیزیں معلوم کرنا شروع کی اسکین کے ذریعے کہ بچہ ہے، بچی ہے، بڑی ہمت کر کے یہ تلاش کر لے ہیں اور بڑے خوش۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہوگی یا لڑکا۔ آخری دن تک ڈاکٹروں کی رپورٹ رہتی ہے کہ لڑکا ہوگا اور پیدا ہوتے لڑکی ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات دنیا میں آ رہے ہیں۔ آخر دم تک یہ رہا کہ لڑکی ہوگی اور پیدا لڑکا ہوا۔ بڑے بڑے لوگوں میں یہ واقعات ہے جس کی وجہ سے آج یہ تاریخ میں معروف ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ مالک ہے۔ پھر سائنس یہ تو نہیں کر سکتی کہ آدمی کو یہ بھی بتا دے کہ یہ بڑا ہو کے نیک ہوگا یا بدکار ہوگا۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنے سال دنیا میں رہے گا، یہ ساری چیزیں کسی کے بس نہیں ہیں، یہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اور اسی نے انسان کو بنایا، وہی اس کی مشینری کو صحیح طور پر چلانے کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ساری سٹیجز کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دنیا میں ہم پھر اس کو ایک نئی خوبصورت شکل میں لائے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہت برکتوں والا اور بہت ہی بہترین بنانے والا ہے، بہت ہی بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بہترین بنایا ہے، خوبصورت شکل دی ہے، لیکن یہ شکل ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ انسان ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت مقررہ گزار کر اس کو اس دنیا سے آگے جانا ہی جانا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم دنیا میں آتے ہو، جو لکھا ہوا ہے وہ کرتے ہو، وہ کماتے ہو، جتنا عرصہ تمہاری عمر لکھی ہوئی ہے وہ مکمل کرتے ہو، اور اس کے بعد تم اس دنیا سے چلے جاتے ہو۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یعنی اس دنیا کو گزارنے کے بعد تمہیں مرنا ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے جا بجا بیان فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انک میت و انہم میتون، اے میرے نبی تو بھی مر جائے گا، یہ بھی مر جائیں گے۔ جا بجا خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ہمارا انک میت، تو بھی میت کا معنی کوئی ایسا ہے جو آدمی کہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تو ایسے اشارے سے مرے گا اور ایسے کرے گا؟ انک میت، تو مر جائے گا، انہم میتون، یہ بھی سارے مر جائیں گے۔ کتنے انبیاء پہلے آئے سارے مر گئے، اور نبی کا مرنا کوئی انوکھی بات تو ہے نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں سب کو دنیا میں آ کر اپنا وقت مقررہ گزار کر آگے جانا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک میتون، اس کے بعد تم پھر یقیناً سب مر جاؤ گے۔ اور مر جانے کے بعد اگر جان چھوٹ جاتی ہوتی کہ مر گیا اور جان چھوٹ گئی تب بھی شاید بڑا اچھا ہوتا، لیکن مرنے کے بعد جان چھوٹنے والی نہیں۔ اگر عمل اچھے ہیں الحمدللہ، اور اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوٹے گی، وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کوئی شاعر میں کہتا ہے نا کہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اگر مر کر بھی سکون نہ ملا تو پھر کدھر جائیں گے؟ مر کر سکون تو اسے ملے گا نا جو آدمی دنیا میں کوئی صحیح کام کر کے جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کی، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ وہاں سکون ملے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام مانیں، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ وہاں سکون ملے گا۔ پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، قرابت داروں کے حقوق ادا کیے، اسے توقع رکھنی چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں کیا، ہمیشہ انصاف کے ساتھ چلتے رہے، توقع رکھنی چاہیے کہ وہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر ساری زندگی اپنی آوارگی، اپنی عیاشی، اپنی مرضی سے گزاری، اللہ اور اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کی، تو پھر وہ بات کہ مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ وہاں نہ چین آئے گا، نہ کہیں جا سکیں گے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں وہاں سے نکلنے کے راستے ہیں۔ اگر کوئی عمل صالح ساتھ نہیں ہے تو وہاں سے نکلنے کا کوئی چانس بھی نہیں، وہاں پھر جو ہوگا وہ برداشت کرنا پڑے گا۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ طرائق طریقہ، عرب لوگ اگر کچھ چیزیں اوپر نیچے کٹی ہوں تو اس کو بھی طریقہ کہتے ہیں، اور 7 آسمان اوپر نیچے کٹھے ہیں طرائق۔ اور چلنے کو بھی طریقہ کہا جاتا ہے، طریق کہتے ہیں نا، طریق فلاں طریق فلاں طریق فلاں، چلنے کو بھی طریق کہتے ہیں۔ اور آسمانوں کو طریق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ فرشتوں کے جانے آنے کا طریق یقیناً ہے، اور اسی طرح جو آسمانوں میں سیارے گردش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ راستہ اور طریق ہیں۔ بہرحال مراد طرائق سے یہاں آسمان۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، وما کننا عن الخلق غافلین، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل بھی نہیں ہوئے۔ یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ 7 آسمان بنائے، ان 7 آسمانوں میں ان کی مخلوق بنائی، ان کی ذمہ داریاں ڈیوٹیاں لگائیں، اور نعوذ باللہ اللہ دنیا میں انسانوں کے بارے میں غافل ہو گیا، بھول گیا۔ فرمایا کہ ہم کسی سے غافل نہیں ہیں، ہم اپنی ساری مخلوق کو ہر وقت دیکھتے جانتے سمجھتے ہیں، غافل نہیں ہیں۔ اور ایک یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں کو بنایا تو دنیا کو بھول گیا، آسمانوں کو بنایا، دنیا کو بنایا، آسمانوں میں دنیا میں جو مخلوقات ہیں ان کو بسایا، اور اس کے بعد ہر کسی کی خبرگیری کے لیے وہ قطعاً کسی وقت لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت کی ذات گرامی کی کچھ نشانیاں اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نواقض الوضوء۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، اخرجہ ابو داود وصححہ الدارقطنی واصلہ فی صحیح مسلم۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں موجود ہے، ویسے اس بعض سند طریقے سے اس طرح اسے دارقطنی نے اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اس باب میں وہ چیزیں ذکر کی جائیں گی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہے، لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے، لیکن شرعاً وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا ہوتا۔ یعنی کچھ چیزیں ہم اپنی سمجھ سے لے کے چل رہے ہیں، حالانکہ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کے سامنے سمجھ کی یا باپ دادے کی روایات کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے باپ دادا کی روایات کو لے کے، اپنے بڑوں سے جو سنا ہوا اسی کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ کہا کہ یہ ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا تو گنتی میں اتنی چیزیں لے آئیں گے جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہ ملے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن و سنت میں موجود ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک نیند ہے، اتفاق سے آغاز بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث سے کیا گیا ہے جس میں نیند کا ہی ذکر ہے۔ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے صحابہ ینتظرون العشاء، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے، مسجد میں آ کے انتظار کرتے، حتیٰ تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے۔ بیٹھا ہوا آدمی ہو، دیر سے انتظار کر رہا ہو، پہلے ایسے ہوگا، پھر آہستہ آہستہ تھوڑی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تھوڑا سر نیچے جا رہا ہے، تو آخر جو شکل کیا ہوگی کہ سیدھا بیٹھا ہوا ہے تو گردن جہاں تک نیچے جا سکتی ہے چلی جائے گی۔ یہ ہے خفقان راس، یعنی سر کا جھک جانا۔ انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے۔ ثم یصلون، پھر وہ اقامت ہوتی تو اٹھ کے نماز پڑھتے، ولا یتوضؤون، اور وہ وضو نہیں کرتے تھے۔
اب یہ ایک حدیث ہے، اور ایک حدیث دوسری ہے جس میں بتایا گیا کہ نیند جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں کہا گیا کہ وہ اس طرح سو جاتے تھے کہ ان کے سر جھک جاتے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ انتظار نماز عشاء میں ان کے سر جھک جاتے، سونے کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا. اب یہ سر کب جھکتے ہیں؟ جب آدمی پر نیند کا غلبہ ہو جائے لیکن وہ نیند نہ ہو بلکہ اونگ ہو، یعنی ذرا اشارے سے وہ ہوشیار ہے لیکن سستی نیند کا غلبہ جو ہے وہ بن رہا ہے، جس کو اونگ کہتے ہیں نا، نیند کی پہلی سٹیج جو ہے. اللہ رب العزت کو اونگ بھی نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نوم ہے نیند اور سنہ ہے اونگ، یعنی اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کبھی ایسے نہیں کہ وہ اونگے بھی. تو بندے کو اونگ آ جائے، اس سے سر جھک جائے تو وضو نہیں ٹوٹ جاتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن یہی بندہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تکیہ لگا کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یا پلر ہیں اس کو اپنا کندھا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں اگر ٹیک ہے پھر اونگ آ گئی تو وہ اپنا وضو نئے سرے سے کر لے، کیونکہ اسے احساس نہیں رہے گا. ٹیک والے آدمی کے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پیٹ سے ہوا کا خروج جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا نکلی یا نہیں نکلی. لہٰذا جو آدمی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے وہ اپنا وضو دہرا لے. اب آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، یہاں نہیں تو حرمین شریفین میں بہت ملیں گے، کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خراٹوں کی آواز آئی ہے، لیٹے ہوئے ہیں. یہ ایک ہے بیٹھے ہوئے، نماز میں بیٹھا ہوا آدمی چوکڑی مار کر یا اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا سر جھک جانا اونگ سے ظاہر ہے کہ وہ ہوش و حواس میں ہے، ذرا اشارہ ہو وہ تیار ہے، کھڑا ہے. سوئے ہوئے، خراٹوں کی آواز آ رہی ہے اور گھنٹوں کے قریب سوئے ہوئے. وہ ظہر اثر کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ گھنٹوں سو کے اٹھیں گے، اللہ اکبر کی آواز آئی، اقامت ہوئی، اٹھ کے ساتھ میں اللہ اکبر، نماز شروع کر دی، جبکہ ان کا کوئی وضو نہیں ہے. اگر نیند پوری آ چکی ہے، لیٹے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے، تو وضو ختم ہے. محض بیٹھے ہوئے سر جھک جائے تو وضو ختم نہیں ہوتا. یہ دونوں حدیثوں میں فرق ہے. ایک حدیث میں یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، اگر ان کے سروں کے جھک جانے سے وضو ٹوٹ جانے کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا کہ بھائی جاؤ پہلے جا کے وضو کر کے آؤ پھر نماز پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہا گیا. لہٰذا مکمل نیند ہو، لیٹ کر ٹیک لگا کر آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اونگ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ہوش و حواس کی شکل میں ہے، حساس آدمی کے احساسات ابھی کام کر رہے ہیں، تو وہ نیند جو ہے وہ باعث نقض وضو نہیں ہے، اسے وضو نہیں ٹوٹے گا. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأة استحاض فلا اطہر. حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا یہ خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور میں پاک نہیں رہتی. عورت کے جسم سے 3 طرح کے خون نکلتے ہیں. ایک ہے جو منتھلی مینسز حیض ہیں، ماہواری جس کو کہتے ہیں. ایک ہے جو بچے کی ولادت کے بعد خون جاری ہوتا ہے، جس کو نفاس کہا جاتا ہے، جو 40 دن حد ہے اس کی. اگر 40 دن کے اندر عورت پاک ہو جائے، غسل کرے، نماز پڑھے، اور اگر 40 دن تک بھی جاری رہے تو 40ویں دن غسل کرے، اب چاہے خون جاری ہے وہ پاک ہو چکی ہے. یہ ہے نفاس. حیض کے 5-7 دن ہوتے ہیں مختلف عورتوں کو، 3، 4، 5، 7، 10 تک بھی. تو یہ ہے ماہانہ. اور ایک ہے استحاضہ. استحاضہ ہے جو نہ سالانہ ہے نہ ماہانہ ہے، ایک بیماری ہے، اس سے ایک رگ جو کٹ جاتی ہے عورت کے رحم میں اور خون کا قطرہ جاری ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے قطرہ چلتا رہتا ہے. اتنا زور نہیں ہوتا کہ موت آ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سارے دن میں کہیں ایک ہی قطرہ آیا ہوگا، قطرہ موقع آتا رہتا ہے، اس کو کہا گیا استحاضہ.
استحاضہ والی عورت ہوں اور میں پاک نہیں رہتی. یہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ میں چونکہ اس طرح خون رہتا ہے، حیض والی عورتوں کو ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، استحاضہ اس کا نفاس والی عورتوں کو ہوتا ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتی، مجھے ہے تو میں بھی نمازیں چھوڑ دوں. پوچھا باقاعدہ استحاض، مجھے استحاضہ ہوتا ہے، فلا اطہر، اور میں پاک نہیں رہتی، یعنی ان کا خیال ہے کہ میں پاک نہیں ہوتی چونکہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے. افعدع الصلاۃ، کیا میں نماز چھوڑ دوں جیسے حیض نفاس والی چھوڑتی ہیں، کیا میں بھی نماز چھوڑ دوں؟ قال لا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. انما ذالک عرق، یہ تو ایک رگ ہے، جسم کے اندر، عورت کے جسم میں ایک رگ ہوتی ہے، جس رگ کے کٹ جانے یا پھٹ جانے کی وجہ سے اس رگ کا نام دیا گیا عاضل یا عارض. ظاہر ہے کہ یہ حکیموں ڈاکٹروں والی باتیں ہیں. عاضل یا عارض اس رگ کو کہا گیا جو پھٹتی ہے، اس کے پھٹنے کے نتیجہ میں خون کا قطرہ آہستہ آہستہ نکلتا رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو وہ رگ ہے، رگ کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ قطرہ آ رہا ہے، یہ نہ ماہواری ہے اور نہ ہی نفاس ہے. لہذا تم نماز اس طرح نہ چھوڑو، بلکہ ولیسا بحیض، یہ قطرے حیض کے نہیں نہ نفاس کے ہیں. فاذا اقبلت حیضتک فدع الصلاۃ، جب تیرے حیض کے دن ہوں تو نماز چھوڑ دو. مہینے میں جو حیض کے 5 7 6 دن پہلے سے پتہ تھا، ان دنوں میں جب خون آئے تو تم نماز چھوڑ دو. اس خون کی باقاعدہ شناخت موجود ہے کہ وہ سیاہی مائل ہوتا ہے. حیض کا خون جو ہے وہ عام خون کی طرح نہیں ہوتا لال صاف ستھرا، بلکہ سیاہی مائل اور تھوڑا سا بدبودار ہوتا ہے. لہذا فرمایا فاذا اقبلت حیضتک، جب تمہیں حیض آئے، تمہارے حیض کے دن ہو، خون کا رنگ تمہیں بتا دے گا، تمہاری عادت بتا دے گی، اس وقت فدع الصلاۃ، تو اس وقت تم نماز چھوڑ دو. فاذا ادبرت، اور جب یہ ٹائم گزر جائے، یہ 5 دن کا 7 دن کا جس کا جتنا بھی پیریڈ ہے وہ گزر جائے، فاغسلی عنک الدم، تو اب تم خون دھو لو. یعنی سمجھو کہ تمہارا حیض ختم ہو گیا، اب جو استحاضہ ہے، جو قطرہ ہے وہ شروع ہو گیا. اس کو اب دھو کے اپنا جو انتظام خواتین کرتی ہیں حیض نفاس کے دوران تاکہ کپڑوں کو خون کا قطرہ نہ لگے، وہ اپنا کوئی پیمپر ویمپر جو بھی استعمال کرنا ہے کرو، اور وضو کرو اور نماز پڑھو. یعنی استحاضہ کی حالت میں عورت حج کر سکتی ہے، عمرہ کر سکتی ہے، نمازیں پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، میاں بیوی آپس میں حلال ہیں، سارے احکام نارمل ہیں، صرف یہ کہ خون کا قطرہ چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے. اسی طرح حضرت زینب بنت جحش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور ان کی بہن حمنہ بنت جحش، ان 3 عورتوں کے استحاضہ کے مسائل بڑے معروف ہیں. یعنی تینوں کو استحاضہ کا مرض تھا، ان کی وجہ سے جتنے استحاضہ کے مسائل ہیں اس سے متعلقہ حدیث زیادہ تر انہی سے مروی ہیں. اور یہ صاف طور پر اپنی احادیث جو ہے انہوں نے بیان کی ہیں جو کہ کتب حدیث میں موجود ہیں. ہمارے یہاں جو پہلے بھی ایک دم میں نے بات ذکر کی تھی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں مردوں کے پوچھنے والی مرد نہیں پوچھتے، عورتوں کے پوچھنے والی عورتیں نہیں پوچھتے. مولوی ڈرتے ہوئے بتاتے نہیں، کہتے ہیں کہ اگر بتایا یہ مسئلہ کیا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، اور یقیناً ہے لوگ کہتے بھی ہیں. بعض مسائل ہیں صاف طور پر صحیح احادیث کا ترجمہ کر کے بغیر تشریح کے گزر جاؤ، تب بھی بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ لو جی یہ باتیں ہمیں. میں نے ایک واقعہ بتایا یہاں ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں. میں نے طہارت کے مسائل کے ضمن میں ایک مسئلہ آیا کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور آپ دونوں اکٹھے نہائے ہیں، اور ام المومنین نے وہ واقعہ نقل کر دیا کہ ہم دونوں اکٹھے نہائے. اس حدیث سے سارے علماء حدیث جو ہیں محدثین کرام خاص طور پر انہوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک ٹب پانی کا ہے، دونوں نہا سکتے ہیں. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں یہ بھی کہا کرتی تھی، آپ جلدی جلدی پانی لیتے تو میں یہ بھی کہتی کہ کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دیں. یعنی صاف طور پر
ایک ٹب سے اکٹھے بیٹھ کر نہانے کا ذکر ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کر رہی ہے، اور ہمارے لوگ اس بات کو سننے کو تیار نہیں۔ ریڈیو سے پروگرام میرا نشر ہوا، اگلے دن ٹیلی فون آیا، جی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا آج۔ میں نے کہا جی کیا کر دیا ہم نے؟ کہتے ہم تو آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتے ہیں، باجماعت سنتے ہیں، گھر میں سارے لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں، بیوی بچے سارے، آج تو آپ نے حد کر دی۔ میں نے کہا یار کچھ بتاؤ کیا حد ہو گئی ہم سے؟ تو کہا کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے۔ میں نے کہا یہ تو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، مسئلہ تو کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلقہ ہے، نبی کی بیوی بیان کر رہی ہے، میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، اس میں کیا میں نے کمال کر دیا ہے؟ آدمی جیسے سخت ناراض بیٹھا ہوا ہے کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ بیٹیاں جوان یہ۔ میں نے چھوٹا سا اشارہ کیا، میں نے کہا کہ نبی کی بیوی بیان کرے وہ نہ شرمائے۔ آج کی مسلمان عورت اس کو سن کے شرمائے، اور انڈین فلم چل رہی ہے اور وہاں بوسو کنار بھی چل رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، وہاں شرم نہ آئے اور حدیث سنتے ہوئے اس میں شرم آتی ہے۔ میں نے کہا کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو۔ یقیناً لوگ ناراض ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل پہ، لیکن اصلاً ناراض ہونا چاہیے؟ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت ہے، جب تک بیان نہیں ہوگا سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی تو عمل کس پہ کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ہیں، جن میں سے ایک آپ کی سالی ہے، ایک آپ کی بیوی ہے اور ایک صحابیہ ہے، تینوں نے استحاضہ کے مسائل بیان کیے، اور یہ روایت جو ہے فاطمہ بنت ابی حبیش جو استحاضہ عورت ہے، لیکن بیان کون کر رہی ہیں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ مسائل جو ہیں ان کو جو ہم شرم والے مسائل کہتے ہیں، لیکن بیان کرنے میں اور سننے میں شرم کیسی؟ شرم تو ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، جن مقامات پہ شرم کرنی چاہیے یقیناً کرو، لیکن مسائل دینیاں بیان کرنا اور سننا یہ واجبات میں سے ہے اور ان کو قبول کرنا چاہیے، اس میں تکلیف والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ تیرا حیض کا پیریڈ وہ دن گزر جائے، فغسلی عنک الدم، تو خون کو دھو، ثم صلی، اور پھر نماز پڑھو۔ اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر تم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مغرب کے لیے وضو کیا عشاء بھی پڑھ لی، ظہر کے لیے وضو کیا عصر بھی پڑھ لی، ایسا نہیں، ہر نماز کے لیے وضو الگ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو قطرہ چل رہا ہے وہ قطرہ دوسری نماز کے لیے تمہارے وضو کو بحال نہیں رہنے دے گا۔ لیکن ایک نماز کے دوران چاہے 2 4 10 مرتبہ قطرہ آ جاتا ہے، اس سے تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین گنجائش دے دی، رعایت دے دی کہ نماز بھی پڑھو اور احتیاط کے ساتھ وہ جو قطرہ ہے اس کو بھی کسی جو بھی احتیاطی تدبیر کی ہوئی ہے اس کے ذریعے کنٹرول میں رکھو۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاری۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں وہ صحیح بخاری کے ہیں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کا ہی ایک مسئلہ مروی ہے، جس مسئلے کو بیان کرنے اور سننے سے لوگ گھبراتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنت رجلا مذاء، میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا۔ مزی ایک قطرہ ہے جو منی ٹائپ ہوتا ہے، اور جب میاں بیوی دونوں گپے مار رہے ہوں، ہنس کھیل رہے ہوں، اس وقت عموماً یہ قطرہ جو ہے مرد کے سر ذکر پر نمودار ہوتا ہے، چھوٹا سا لیسدار قطرہ، اس کو کہا گیا مزی۔ ایک ہے منی جو کہ انسان کو جماع کے وقت ایک لطف کے ساتھ یا ٹپک کے ساتھ خروج ہوتا ہے اس کا، جب میاں بیوی جمع کرتے ہیں یا احتلام ہوتا ہے اس وقت وہ قطرہ، وہ ہے منی۔ منی اور مزی دو چیزیں ہو گئی۔ ایک تیسری چیز ہے ودی۔ ودی وہ قطرہ ہے جو کہ سفید رنگ کا قطرہ پیشاب کے شروع میں یا پیشاب کے آخر میں، ان دو وقتوں میں سے کسی وقت میں وہ نمودار ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک بیماری ہے۔
وہ بیماری ہے ودی، اور مزی اور منی دونوں بیماری نہیں، بلکہ یہ تندرستی کی نشانی ہے کہ بندہ تندرست و توانا ہے۔ بندہ تندرست و توانا ہے، میاں بیوی خوش گپیاں کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، تو یہ قطرہ نمودار ہو جائے گا۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مشہور شیر خدا تھے، یعنی تندرست و توانا تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ مزی کا قطرہ بکثرت آتا تھا، اور میرا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تھا کہ مجھے ڈائریکٹ یہ بات پوچھنا اچھا نہیں لگا۔ یعنی سسر ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے نکاح میں ہیں، تو آپ کو میں یہ مسئلہ میں پوچھوں مجھے اچھا نہیں لگا، تو میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا کہ تم جا کے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ۔ یعنی بعض دفعہ ہے نا کہ یہاں ایسے بہت سارے واقعات آتے رہتے ہیں کہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کہیں گے جی آپ مجھے فلاں سے پوچھ دیجئے۔ اب جو ہمارے ساتھ بات کرنے والا پوچھنے والا ہے وہ اور ہے، جس کا اصل مسئلہ ہے وہ پیچھے کوئی اور ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہمارا ہی مسئلہ تھا۔ یعنی الگ الگ اسٹیجیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم پوچھ کے آ جاؤ۔ انہوں نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ الوضو، اس میں وضو ہے، یعنی غسل نہیں ہے بلکہ صرف استنجا کریں اور وضو نئے سرے سے کر لیں۔ استنجا اس لیے کہ وہ قطرہ جو ہے وہ دھل جائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ کیا اور پھر نماز کے لیے نکل گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ یعنی یہ بھی ہمارے نزدیک ہے کہ رمضان میں بوسہ کیا تو روزہ ٹوٹ گیا، وضو سے نے بوسہ کیا تو وضو ٹوٹ گیا، وہ ہم توڑ پھوڑ کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ کر کے مسجد میں گئے، جماعت کرائی، بوسہ کر کے روزے کی حالت میں گئے اور آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور ہمارے اس سے ٹوٹ گیا، اس سے ٹوٹ گیا، اس سے ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو بوسہ کرنے کے سلسلہ میں کچھ بڑی بہترین حکمت عملی بتائی۔ ایک بڑی عمر کا آدمی آیا اور آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بوسہ کیا جا سکتا ہے؟ کہا کر لو، بات ختم ہو گئی۔ کوئی دوسرا نوجوان آدمی آیا، اس نے پوچھا، اسی دن پوچھا، کسی دوسرے دن پوچھا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بوسہ کیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں۔ اب تیسرے آدمی نے کہا یا رسول اللہ وہ آدمی کو آپ نے کہا کر لو یا کیا جا سکتا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں نہیں کرو؟ فرمایا وہ بوڑھا آدمی تھا، بوسہ کرے گا بس، یہ نوجوان آدمی ہے، بوسہ کرے گا، چھیڑ چھاڑ میں لگے گا، روزہ توڑ بیٹھے گا کہیں، ظاہر کہ جماعت تک نوبت آ گئی، روزہ توڑ لیا، الٹا اس کا کفارہ مغلظہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو جس آدمی کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے، اسے معلوم ہے کہ میں جماعت تک نہیں جاؤں گا، اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی بوسہ کر سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر کنٹرول کرنے میں سب سے زیادہ قوی تھے۔ اپنے آپ پر نبی سے بڑھ کر کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ املککم لعربہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر مالک تھے کہ اس کو کسی بھی طرح ان کے ہاتھ سے کنٹرول سے نہیں جاتی تھی۔ تو یہاں اس حدیث میں ہے کہ قبل بعض نسائہ، بعض بیویوں یعنی بیویوں میں سے کسی کا بوسہ کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر، سالم بن عروہ بن زبیر یا آپ کے بھانجے لگتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں، میرا خیال ہیں عروہ، حضرت اسما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر تو ہیں نا ان کے، وہ بھی بھانجے ہیں، لیکن اس جگہ آج بھانجا جو ہیں وہ دوسرا ہے عبداللہ بن زبیر کے علاوہ۔ انہوں نے سوال پوچھا، جب یہ بات آئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کا بوسہ کیا، تو انہوں نے پھر بعد میں ہنستے ہوئے کہا کہ وہ آپ ہی ہوں گی۔ بوسہ کیا بیوی کا اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے وضو کے بغیر، فرمایا وہ آپ ہی ہوگی، تو انہوں نے مسکرا دیا، یعنی تصدیق ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی تھیں۔ اور صرف یہی نہیں،
یہ اور اس طرح کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی بیویوں کے ساتھ موجود ہیں۔ بوسہ کرنے سے ہر کسی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بوسہ کرنے سے ہر کسی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب بوسے سے آگے بڑھتا خرابیاں کرتا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وضو کی بھی تو ایک حد ہے نا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ جو ہے کہ بوسہ کیا وضو ٹوٹ گیا، بوسہ کیا روزہ ٹوٹ گیا، یہاں دیکھیں حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو بھی بوسہ کرے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور جو بھی بوسہ کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ایک آدمی مسجد میں ہے اور وہ پیٹ میں محسوس کر رہا ہے کہ جیسے کچھ ہوا پھر رہی ہے، پیٹ میں ہوا ہے اور پھر رہی ہے۔ فاشکل علیہ، آدمی کو شک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہوا خارج بھی ہوئی یا نہیں، اخرج منہ شیء ام لا، یعنی پیٹ میں محسوس ہو رہی ہے لیکن کیا یہ خارج بھی ہو گئی یا نہیں، تو فرمایا فلا یخرجن من المسجد، وہ ہرگز مسجد سے نہ نکلے، یعنی اپنے آپ کو ٹوٹے ہوئے وضو والا نہ سمجھے، مسجد سے نہ نکلے۔ کب تک؟ حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا۔ اور یقین کیسے ہوگا؟ یا اسے آواز آئے یا اسے بدبو آئے، دو کاموں میں سے ایک ہو جائے تو پھر مسجد سے نکل جائے یا کہ وضو کر کے آئے، اور اگر محض شک ہی ہوا ہے تو پھر وہ اپنا وضو بحال سمجھے اور نماز ادا کرے۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو شک پڑ جائے کہ وضو ہے یا نہیں ہے تو وہ سمجھے کہ میرا وضو ہے، جب تک کہ ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے۔ عن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل مسست ذکری او قال الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ علیہ وضو۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی شرمگاہ کو چھوا، یا کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے اپنی شرمگاہ کو چھوا نماز کے دوران، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا انما هو بضعۃ منک، نہیں، کیونکہ تمہاری شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث یہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسری حدیث ہے جس کو کہا گیا اصح شیء فی ھذا الباب، اس موضوع کی صحیح ترین حدیث جو ہے وہ ہے بشریٰ بنت صفوان رضی اللہ عنہ کی۔ یہ بھی دیکھیں کہ خاتون ہیں اور مسئلہ شرمگاہ کے ہاتھ لگانے نہ لگانے کا کر رہی ہیں۔ بشریٰ بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ اہل علم کے مابین اختلافی ہے، کیونکہ دو حدیثیں الگ الگ آ گئیں، کسی نے اس کو لے لیا کہ نہیں ٹوٹتا اور کسی نے اس کو لے لیا کہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ان دونوں میں سے ایک کو ترک کرنے اور ایک کو اختیار کرنے کی بجائے دونوں پہ عمل کرنا ممکن ہے، اور محدثین کرام نے، علماء اعظام نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ پہلی حدیث جو ہے کہا کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، شرمگاہ بھی جسم کا حصہ ہے، تو اس حدیث کو آپ کسی حائل کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، اب آدمی کپڑے پہنا ہوا ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کو خارش وغیرہ محسوس ہو اور وہ مجبور ہو جائے ہاتھ لگانے پر، خارش کرنے پر، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ شرمگاہ کے اور ہاتھ کے درمیان کپڑا حائل ہے۔ اگر کپڑا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کپڑا نہیں ہے ڈائریکٹ ہاتھ لگاتا ہے، استنجا کرنے کے لیے ہے یا کسی بھی وجہ سے، اگر ڈائریکٹ بغیر حائل کے ہاتھ لگائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا، ایک شکل میں نہیں ٹوٹا کیونکہ درمیان میں کپڑا ہے، ایک شکل میں ٹوٹ گیا کیونکہ درمیان میں کپڑا نہیں ہے، اور جب کپڑا نہیں ہوگا ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے جو حواس خمسہ میں سے ایک حادثہ ہے نا، مس کا حادثہ،
یا حس، وہ اس میں جو ذکاوت ہوتی ہے وہ ہاتھ کی وجہ سے اور ہوگی اور کپڑے کو اوپر سے لگانے سے اور ہوگی، لہذا یہ فرق بالکل واضح ہے اور دونوں حدیثوں پہ عمل بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کپڑے کے حائل کے اوپر سے ہاتھ لگے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر بغیر حائل کے ڈائریکٹ شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاتہ وهو فی ذلک لا یتکلم۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ بیان کی گئی ہے، لیکن اس حدیث کے الفاظ سے بھی کچھ پتہ چلتا ہے کہ ان میں بھی تھوڑی بہت گڑبڑ ہے، اور کچھ دوسری حدیثیں ہیں جو صحیح تر سند سے ثابت ہیں اور اس میں وہ اس کے برعکس بیان کی گئی ہیں، یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگی، اور واقعتاً اس کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض کبار محدثین نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سند ضعیف ہے، ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوگا پہلی چیز، لیکن اسی میں کچھ کلمات ایسے ہیں جن کی تائید دوسری حدیثیں کرتی ہیں، ان کلمات کو آپ انہی حدیثوں کا حصہ سمجھیں، ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا من اصابہ قے، کہتے ہیں کہ جسے قے آ جائے اس کا وضو ٹوٹ گیا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں کہا کہ اگر قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر قے کرو تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ قے آنا اور قے کرنا، قے آ گئی، چلتے ہوئے کہیں کوئی بدبودار چیز، کوئی ایسی چیز نظر میں گزری، قے آ گئی، نہ وضو ٹوٹے گا نہ روزہ ٹوٹے گا۔ اگر کسی نے زیادہ کھا لیا، دعوت اچھی تھی، کھانا کھاتے کھاتے پتہ نہیں چلا کہ کتنا کھا لیا ہے، جب اندر جانا بند ہو گیا لقمہ تو چھوڑ دیا، گھر میں آنے تک وہ شروع ہو گیا کھٹی ڈکاریں آنا، اب اس کا علاج ڈھونڈا، باتھ روم میں جائے انگلی رکھیں نکالیں، یہ ہے جان بوجھ کے کیا کرنا، کیونکہ اب یہ اپنے پیٹ کے ہاتھوں تنگ آیا ہوا ہے اور یہ الٹیاں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ وضو توڑ دے گی اور یہ روزہ بھی توڑ دے گی۔ لیکن اگر خود بخود آئے تو نہ وضو نہ روزہ۔ اور آف، یا کسی کی نکسیر پھوٹ جائے، کہتے ہیں اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ او قلس، یا کوئی صفراوی مادہ، کوئی جیسے بلغم آ جاتی ہے بعض کو، کہتے ہیں بلغم آ جائے گی تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایسی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہو سکتی۔ بلغم انسان کے جسم کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھنے والا مادہ ہے، ناک سے منہ سے جیسے بھی آئے۔ او مزیون، یا مزی، اب یہ آخری جملہ بھی صحیح ہے کہ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور استنجا کر کے وضو کرنا پڑے، جیسے ابھی حدیث گزری ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آئیں تو وہ آدمی نماز سے نکل جائے اور وضو کرے، ثم لیبن علی صلاتہ، پھر آ کے جتنی نماز پہلی پڑھی ہے اس سے آگے کی پڑھے، یعنی اس پہ بنیاد رکھے۔ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتْكَلَّمُ، جبکہ وہ اس دوران میں بات نہ کیا ہو، یعنی یہاں سے وضو ٹوٹا، ٹوٹیوں پر گیا، واپس آ کے کھڑا ہو گیا، کوئی بات چیت نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی رکھتے پڑے جو اس کی باقی تھی۔ جبکہ دیگر علماء نے کہا کہ جب اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پہلا نماز کا حصہ ختم ہو گیا، اب وہ آ کے کس چیز پر بنیاد رکھے گا؟ بنیاد تو تب رکھے اگر اس کی نماز صحیح ہے، بھول گیا اور باہر نکل کے آ گیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور 4 کی بجائے 2 پڑھا کے سلام پھیرا، باہر نکل آئے، واپس گئے 2 اور پڑھی، کیونکہ آپ باوضو تھے، بھول کر 2 چھوٹی، وہ مکمل کی، سجدہ سہو کیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی پہلی نماز بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بنیاد تو تب ہوگی جیسے وضو والا آدمی ہے، نماز پہلی ہو چکی ہے، پہلی ہوئی نہیں، وضو ٹوٹ گیا، لہذا اس کی بنیاد والا حصہ جو ہے وہ بھی اسی طرح، چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس سے زیادہ بات کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایک حدیث جو پہلے بھی اس موضوع کا ذکر کیا جا چکا ہے، یہ 70 نمبر پہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتوضأ من لحوم الغنم، اے اللہ کے نبی کیا میں بکری کا گوشت کھا کے وضو کروں؟ فرمایا ان شئتا، تمہاری مرضی کرو، تمہاری مرضی نہ کرو۔ ان شئتا کا معنی دونوں طرح کا اختیار ہے، کرو نہ کرو۔ قال اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کے گوشت کے بعد وضو کروں؟ فرمایا نعم، ہاں کر لو۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح سند سے ثابت حدیث ہے کہ اونٹ کے گوشت پر وضو کر لو، اور بکری، گائے کوئی بھی ہے، دوسرے کسی مرغی وغیرہ پہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک حدیث اور ہے جو اس کی وضاحت کر دیتی ہے، اس میں ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم مرابض الغنم، جو بکریوں کے باڑے ہوتے ہیں، ان میں نماز پڑھ لیں؟ یعنی ظاہر لگتا ہے کہ مینگنیاں اور پیشاب کہاں چلتے پھرتے وہ کرتے، تو کہیں کسی جگہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لوں؟ تو فرمایا پڑھ لو۔ پوچھا کہ کیا میں مبارک الابل، جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ تو فرمایا نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نہ پڑھو۔ اب اس کی تشریح میں اہل علم نے لکھا ہے کہ بکری مسکین سا جانور ہے، معقول اللحم ہونے کی وجہ سے اس کا بول و براز تو نجس نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، تمہیں اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ بکری ہے، وہ کیا کرے گی؟ آپ نماز پڑھیں گے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اونٹ میں شر پایا جاتا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ اونٹ اتنا ضدی قسم کا انسان ہے کہ اگر کسی کو مارنے کی ٹھان لے تو مارے بغیر رکے گا نہیں، تلاش کرے گا، جہاں کہیں بھی ملے گا مارے گا اسے۔ اونٹ میں یہ خصلت پائی جاتی ہے جس کو ایک شیطانی خصلت کہا گیا، کہ بڑا اڑیل، عنید اور ضدی جانور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسی شیطانی خصلت کی وجہ سے اس کے بارے میں نماز پڑھنے سے روکا کہ تم نماز پڑھنے لگو گے اور یہ اوپر سے اٹھائے گا، کیا کر دے گا، کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہے۔ بکری میں تو یہ بات ہی نہیں تھی نا۔ پہلا یہ کہ کہیں وہ تمہیں مار نہ دے، دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ شر ہے اس کی وجہ سے وہاں نماز نہ پڑھو، باہر جا کے پڑھ لو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کے بارے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو بھی تو نہیں رہے گا۔ حلال ہے، یہ نہیں کہ حلال نہیں ہے، حلال کھا سکتے ہیں، کھائیں، لیکن اگر باوضو تھے تو دوبارہ وضو کر لیں، اور اگر پہلے بے وضو تھے تو پھر تو کرنا ہی کرنا ہے آپ نے۔ یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بکری، گائے، بھیڑ، مرغی، ان کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی متعلقہ سوال ہو تو؟ ہاں تو اس سے وہ کچھ نہیں ہو، آواز ساتھی کو بھی آ جاتی ہے، وہ زور سے اندر بھاگ رہی ہوتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک ہوا خارج نہ ہو۔ اندر سے آواز آ رہی ہے، آتی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خارج ہونے کا بھی یقین ہو دو شکلوں میں سے ایک شکل، بدبو یا آواز، پھر جا کے وہ مسجد سے نکلے اور وضو ٹوٹا ہوا سمجھ لے۔ جی کبھی فیس بک میں آتا جو جناکاری میں وہ ساؤتھ افریقہ، افغانستان، پاکستان میں جو عورت مرد غلطی کرتے ہیں ان کو پتھر لے کے مارے، تو لوگ سزا دنیا میں دے دی، پھر وہ نعرے جہنم دے جنت، وہ اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ دنیا میں سزا مل گئی، یقیناً اگر وہ توبہ تائب ہو کر، ظاہر کہ دنیا میں اسے وقت ملا، توبہ طائب ہو کر اگر وہ سزا بھی پا گیا تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ ثانی کرے گا۔ صحابہ سے یہ فعل ہوا، صحابہ سے حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، غلطی ہو گئی صحابی سے، ایک عورت ہے غامدیہ، اس سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی یہی رجم کی، اور عورت کو سزا جس کو رجم کی دی گئی، اس کے جب رجم کر رہے تھے تو کوئی پتھر اس کو لگ کے لڑک کے جا کے آگے بھی کسی کو لگا، اور اسی طرح حضرت ماعز کے موقع پر بھی ایسا ہوا۔ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی رجم کی جو بات تھی وہ تو صحابہ نے آپس میں راستے میں جاتے ہوئے غیبت کی شکل میں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان کی غیبت کرنے کو منع کیا۔ ان دونوں صحابہ کو جب آگے جا کے کہیں
کوئی گدھا مرا ہوا ملا، اس کی مردار ملی، تو فرمایا فلاں فلاں دو کہاں ہیں، آؤ. آئے کہا یہ مردار کھاؤ. تو کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ، یہ کھانے والی چیز. فرمایا تم نے جو تھوڑی دیر پہلے کام کیا ہے وہ اس مردار کے کھانے سے بھی بدترین تھا. تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی جس نے دنیا میں عذاب قبول کر کے آخرت اپنی کو سیدھا کرنا چاہا. اور جو خاتون ہیں ان کے پتھر لگنے سے خون کا قطرہ اڑا اور کسی پہ جا کے پڑا تو اس نے بڑی نفرت کے ساتھ کہا کہ یہ کیا مجھے فلاں فلاں کا خون لگ گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے کے گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے سارے مدینے کے گناہ گار بخشے جائیں. اگر توبہ صحیح معنوں میں یہ کر لے تو رجم ہونے کے بعد انشاءاللہ آخرت اس کی اچھی ہو جائے گی. اور اگر کوئی توبہ ہی نہیں کرتا رجم تک وہ اسی طرح رہتا ہے، گناہ گار ہی رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی آپ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے تو تب بھی نبی تھا. تو یہ جو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ دونوں جہانوں کی تخلیق کی سبب بھی کیا یہ عقیدہ؟ وہ عقیدہ چونکہ پہلی بات یہ کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ ہے عقیدے کی بنیاد. وہ روایت جو کہ جعلی ہے، من گڑت ہے. اس روایت میں ہے لولا کا، اے میرے نبی اگر تو نہ ہوتا، لما خلقت الافلاق، تو میں یہ دنیا نہ بناتا. یعنی دنیا تیری وجہ سے تیرے لیے بنائی گئی. جعلی اور من گڑت روایت ہے پہلی بات. دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اپنی نبوت سے ایک دن پہلے تک پتہ نہیں کہ میں نبی ہوں، اور جبرائیل امین کو دیکھا اور زور بخار آ گیا ڈر کے. اگر پہلے سے پتہ ہو میں نبی ہوں، جبرائیل آئیں گے اور دیکھوں گا، تو پھر ڈرنے والی کیا بات تھی. آپ نے اپنے اس اللہ کے علم کو بیان کیا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا، اور یقیناً اللہ نے اس سے پہلے ان کو نبی بنایا ہوا ہے. تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، جس کو میثاق الانبیاء کہا جاتا ہے، کہ اگر تمہاری زندگی میں کسی کی زندگی میں ایک رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد و نصرت کرو گے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی ہر نبی سے عہد لیا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اگر کسی کی زندگی میں آ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ان کی زندگی میں آ گئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتر کر وہ اپنے عیسائیوں کی عیسائیت نشر کریں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نظر کریں گے. اور ہمارے کچھ مولوی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ نشر کریں گے. اللہ تعالیٰ مولویوں کو داد حد سے گزر جاتے ہیں کہ ایک نبی آ کے کسی امتی کی فقہ کو نشر کرے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علم کی بات بتائی کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا، اور یقیناً اللہ کے علم میں یہ بات تھی پہلے سے ہی. جبکہ آدم علیہ السلام کنت نبیا و آدم منجدل فی الماء والطین، وہ ابھی گارے مٹی کے پانی کے پروسیس میں تھے، تو میں تو تب بھی نبی تھا. اور اگر آپ یہ کہتے کہ ان کے گارے مٹی کے پروسیس سے پہلے بھی نبی تھا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ چونکہ بشر تھے، ابو البشر، پہلے بشر، اس لیے آپ نے وہاں تک ہی بات کہی کہ ان کے بننے سے پہلے بھی میں نبی تھا. تو یہ اللہ کے علم کی بات ہے، آپ کے اپنے علم کی نہیں، یہ آپ نے اللہ کا علم بتایا ہے. شیخ ایسا رم میں اگر نیند آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو وہاں پر تیمم کر سکتے، کیونکہ باہر جا کے آدمی میں جماعت نکل جائے تو کوئی بات نہیں، تیمم کے لیے اسباب ہیں. اور وہاں تو پانی اتنا وافر ہے کہ آپ کو جانے آنے میں وقت لگے گا، یہ بات الگ ہے، لیکن پانی صرف 5 منٹ کے فاصلے پر موجود ہے. ایسی جگہ تیمم نہیں کر سکتے. وہاں لالچ تو یہ ہے نا کہ یہاں تیمم کریں گے تو جماعت مل جائے گی، میں نے جو جگہ گھیر کے رکھی ہوئی ہے وہ قبضے میں رہے گی. پہلے نمبر پہ اس قبضے کو چھوڑے، وہ جگہ اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا کے لیے مشترکہ ہے، آپ کیوں اینٹ لگا کے بیٹھتے ہیں وہاں. اور دوسرا یہ کہ جب پانی نہ ملنے کی توقع ہو تب ہے، یا پانی استعمال نہ کر سکنے کی بات ہو، بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا، وہ تو ٹھیک ہے تیمم کرے. ایک آدمی مزے سے سویا ہوا ہے اور اٹھ کے اسے معلوم ہے کہ یہاں میں ایسے کروں گا اور میری نماز ہو جائے گی، تو اسے تو بس سونے کا اچھا وقت مل جائے گا حرم شریف میں.
اگر سو جائے تو حرم کے قریب ترین جو باتھ رومز ہیں وہاں جائے، وضو کر کے آئے جماعت سے۔ اگر اسے توجہ ہے کہ میں نے نماز باجماعت اٹھ کے پڑھنی ہے، ظہر کا کھانا کھا کے سویا ہوا آدمی عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے تو جہاں سے چاہے وضو کر کے آرام سے آ سکے۔ جگہ وہ نہ ملے گی یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وضو کے لیے پانی کی جگہ بہت ہے۔ لیکن ابھی کوئی بھی نیا نیا ادھر لے جاتے ہوا رہتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی، اثر تک کہیں سوتے کہیں لوگ اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے اثر ڈاکٹر کو اسی اٹھ کے نماز پڑھتے، بہت دور ہوتا بات روم میں بھیڑ میں جا سکتے نہیں آ سکتے نہیں، مقصد یہ ہے کہ جا سکتے ہیں، وقت لگتا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ عصر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اگر معلوم ہے کہ مجھے وضو کرنا ہے اور مجھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے نکل جائے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دوپہر میں سو لیا بہت ہو گیا، 2 گھنٹے سو لیا۔ ظہر عصر کے درمیان کافی وقت ہوتا ہے، 11:30 سے 2.5 3 گھنٹے ہیں یہ۔ باتھ روم کے نزدیک رہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کوشش کریں کہ امام کے بھی نزدیک رہیں، جتنی صفیں آگے رہیں گی اتنا اچھا ہے۔ وقت پر اٹھیں، وقت پر باہر نکلیں، وقت پر واپس بھی آ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ تیمم کی آڑ لینا ہر جگہ وہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، زمزم کے پانی کو وضو میں استعمال کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا پیتے بھی جائیں اور وضو بھی کر لیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ وہ پینے کے لیے ہے، مقدس پانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ پینے کے لیے ہے، مقدس ہے، وضو کریں گے وہ نیچے جائے گا، نیچے کہاں جائے گا؟ وہ اتنی دور آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے پانی کے پیچھے پیچھے آپ اوپر سے وضو کریں، نماز پڑھیں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طاہر کے چچا بیمار ہیں، امریکہ میں ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ خود، چائلڈ اسپیشلسٹ، لیکن بیمار ہیں کچھ دنوں سے، ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ سارے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جس کا کوئی عزیز یا کوئی مسلمان بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔